اور خاندانی نظام کی مضبوطی کا انحصار شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات پر ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان جب تک باہم موافقت نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، اس وقت تک خاندان کے اندر خوشی، راحت، سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلے شوہر کی ذمہ داریوں پہ بات کریں گے اور عورت کے حقوق پر۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اور لباس انسان کے لیے حفاظت، زیب و زینت اور سکون کا باعث ہوتا ہے۔ انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے لباس کی کیئر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، اس کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے، اس سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور اگر لباس اچھا نہیں تو شخصیت داغدار ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح لباس اور جسم کا باہم تعلق ہے، ایک مضبوط تعلق، قریبی تعلق، اسی طرح شوہر اور بیوی کا بھی باہم ایک مضبوط قریبی تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں جب تک ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں، تو کوئی بھی خوشگوار خاندان جنم نہیں لے سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ سب سے پہلے شوہر کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا، لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح، تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اسی طرح آپ نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کی کچھ حقوق تم پر ہیں۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رونوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ اسی طرح اسلام شوہر کو یہ حکم بھی دیتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ خوشگمان رہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو انسانی گمان اور انسانی سوچ انسان کے عمل کی بنیاد بنتی۔ آپ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوں، اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہوں، اس کے لیے برا نہ چاہتے ہوں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنقین فرماتے ہیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی بنا رکھی ہو۔ اس مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان کیا ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ عفو درگزر کی روش اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ گھر میں 100 معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جن میں دونوں کو ایک دوسرے سے اختلاف ہو، یا ایک دوسرے کی کوئی بات ناپسند ہو، یا ایک دوسرے کی طرف سے کچھ زیادتی ہو۔ تو ایسی صورت میں جب تک معاف کرنے کی روش پر عمل نہ کیا جائے بہتری نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطی تو اس سے ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک میں خاص طور پر اہل ایمان کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، فاحذروہم، ان سے محتاط رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر تم معاف کر دو، بخش دو، عفو درگزر سے کام لو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ معاف کرنے کے لیے یہاں پر 3 الفاظ ایک جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، تعفو، تصفحو، تغفرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر تاکید ہے معاف کرنے کی، اور ایک اچھا گھرانہ معاف کیے بغیر ایک دوسرے کو وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورت کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں شاید عورتوں کی توہین کی گئی، نہیں، اس میں عورت کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کے جذبات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ مرد عموماً زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں جبکہ عورت جذبات سے کام لیتی ہے، تو مرد اپنی سوچ کے مطابق عورت سے معاملہ نہ کرے بلکہ عورت کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس سے معاملہ کرے اور حسن سلوک کرے تو خاندانی زندگی زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے مومن وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس شخص کو زن مرید کہا جاتا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے حق میں خوش اخلاقی برتتا ہے۔ یعنی کسی انسان کی خوش اخلاقی کا ثبوت اس سے نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر سے باہر کس کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر کے اندر کیسا سلوک کر رہا ہے اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیسا معاملہ تھا، اور وہ ان کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی سے نان نفقہ دے، اس کی ضروریات پوری کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو صدقے میں دیا، یعنی اپنی بیوی کو کھلایا، اس کی ضروریات پوری کرنے پہ لگایا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ شوہر کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی فریضے کی ادائیگی تو اپنی جگہ، لیکن اس کا خرچ کرنا اس کے لیے باعث ثواب ہے اس مد میں۔ پھر اسی طرح بیوی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت یہ بھی شوہر کی ذمہ داری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حکم دیا گیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں، بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اسے شوہر کے حق میں پوری کرنا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرے۔ قرآن پاک میں نیک عورتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، ایک طرف اللہ کی اطاعت گزار اور دوسری طرف شوہر کی اطاعت گزار۔ شوہر کی اطاعت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے، اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں، تیسری طرف کسی اور کا مشورہ کچھ ہوتا ہے، عورت بیچاری بیچ میں پس جاتی ہے۔ ایسے موقع پر عورت کے لیے کیا لازم ہے، اس کی پرائرٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے۔ عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی آبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے۔ عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حرف پائے۔ ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی۔ یہ اعتماد بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی عزت عصمت کی خصوصی حفاظت،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपने शौहर की फर्मा बरदार रहे, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इसीलिए शौहर की इजाजत और मर्जी के बगैर घर से भी नहीं निकलना चाहिए। हजरत माज बिन जबल कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा पर ईमान रखने वाली औरत के लिए जायज नहीं कि वो अपने शौहर के घर में किसी ऐसे को आने दे जिसका आना शौहर को पसंद न हो, और वैसी सूरत में घर से निकले जब उसका निकलना शौहर को पसंद न हो। इताअत के अलावा शौहर को खुश रखना ये भी बेहद जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने इस हाल में इंतकाल किया कि उसका शौहर उससे खुश था, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। और उमूमन किसी की खुशी के लिए इंसान अपने जज्बात की कुर्बानी देता है, बाज़-औक़ात अपनी सोच की कुर्बानी देता है, बाज़-औक़ात अपने किसी और राहत और आराम की कुर्बानी देता है। तो एक औरत जब अपने शौहर को खुश करती है तो जवाबन उसके लिए खुशी पलटती है। इसलिए घरेलू जिंदगी की खुशी का इन्हिसार इसी बात पर है कि दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी के जज्बात रखते हो, एक दूसरे के लिए रहमत और एक दूसरे के लिए मवद्दत का जरिया हो। जैसा कि कुरान पाक में शादी का मकसद ही ये बताया गया कि दोनों के दरमियान बाहम मवद्दत और रहमत के जज्बात हो, एक दूसरे के लिए सुकून का बायस हो, ताकि इंसानी जिंदगी बेहतरीन तरीके पर रमा दमा रहे। इसी तरह शौहर से मोहब्बत का इजहार करना, उसके साथ वफादार रहना, उसका एहसान मानना, ये भी बेहद जरूरी है। हजरत अस्मा कहती है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मैं अपनी सहेलियों के साथ थी। आपने हमें सलाम किया और इरशाद फरमाया, तुम पर जिनका एहसान है उनकी नाशुक्री से बचो। तुम में से एक अपने माँ बाप के घर काफी दिनों तक बिन ब्याही बैठी रहती है, फिर अल्लाह ताला उसको शोहर अता करता है, औलाद देता है, और इन सारे एहसानात के बावजूद अगर कभी किसी बात पे शौहर से नाराज होती है तो कह उठती है, मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ से कोई भलाई देखी ही नहीं। तो ये जुमला नाशुक्री का जुमला है जो औरत को नहीं बोलना चाहिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस औरत की तरफ नजरे रहमत उठाकर नहीं देखेगा जो शौहर की नाशुक्री होगी। और आखिरी बात ये कि औरत के ऊपर लाजिम है कि वो अपने घर बार, मालो असबाब और अपनी जिम्मेदारियों में शौहर की मददगार रहे, शौहर की वफादार रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश की औरतें कितनी अच्छी औरतें हैं जो बच्चों पे बहुत मेहरबान और शौहर के घर बार की हिफाजत करने वाली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी औरत की खूबियां बयान करते हुए फरमाया, मोमिन के लिए खौफ खुदा के बाद सबसे मुफीद और बायस खैर नेमत नेक बीवी है। और नेक बीवी कौन? जब वो शौहर उसे किसी काम के लिए कहे तो खुशी से कर दे, जब उस पर निगाह डाले तो उसे खुश कर दे, जब उसके भरोसे पे कसम खाए तो वो उसकी कसम पूरी कर दे, जब वो कहीं चला जाए तो उसके पीछे अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, और शौहर के मालो असबाब की और उन सब चीजों की निगरानी में शौहर की खैरख्वाह और वफादार रहे, और इसके साथ साथ अपनी सफाई, ज़ेबाइश और सलीका मंदी का भी सबूत दे। इस सिलसिले में अगर आपके ज़हन में मजीद कुछ सवालात हों तो आप कर सकते हैं। अगर वालिदैन और शौहर दोनों में से किसी एक की बात मानने का जैसे वक्त हो तो फिर किसकी बात पर माननी चाहिए? शादी के बाद शौहर की बात मानना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत किसी और की, क्योंकि वाज़ेह तौर पर आता है कि औरत शौहर के मामले में किसी दूसरे की बात न माने। अगर शौहर कोई ऐसा हुक्म दे जो कि शरीयत के खिलाफ हो तो क्या उसको हुक्म मानना चाहिए शरीयत दीन के? ये तो एक उसूल है, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि किसी मखलूक की यानी किसी इंसान की इताअत जायज ही नहीं जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। ये तो एक वाज़ेह और तयशुदा बात है। इसलिए जहां इताअत की बात होगी वो मारूफ में होगी, नेकी और भलाई के कामों में होगी, शर में और बुराई में नहीं होगी। अगर किसी का शौहर नाराज इंतकाल उसका इंतकाल हो जाए, वो नाराज हो उसका इंतकाल हो जाए, ऐसी बीवी क्या करे? बाद में शौहर के लिए दुआ मग़फ़िरत करे, उसकी तरफ से सदका खैरात करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ करने वाला है। डॉक्टर साहब, अगर एक पार्टनर अपने हकूक़, अपने फराइज पूरे करता है लेकिन दूसरा जो है वो नहीं कर रहा, तो इस सूरत में फिर क्या रवैया होना चाहिए? उसमें यह कि उसने सुलूक के साथ दूसरे शख्स को तवज्जो दिलानी चाहिए कि वो अपने हुकूक पूरे करे, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है।
ایک شخص کب تک اچھا سلوک کر سکتا ہے اگر دوسری طرف سے اچھا سلوک نہ ہو؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان بد اخلاقی کے ساتھ نہ کسی کا دل جیت سکتا ہے، زور زبردستی کے ساتھ کسی سے اپنے حقوق نہیں منوا سکتا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی پریشرائز ہو جائے، لیکن کسی کے دل میں اپنی جگہ نفرت یا سختی سے نہیں بنائی جا سکتی، محبت کے ساتھ ہی بنتی ہے۔ اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے، اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے کو اپنے اخلاق کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا باہم تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے ہی محبت کا تعلق۔ اگر شوہر دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتا لیکن بیوی اسے حاصل کرنا چاہتی ہے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے کہ دین کی تعلیم تو یہی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں جیسے مرد کا حق ہے علم حاصل کرنے کا، ایسا ہی عورت کا بھی حق ہے، کیونکہ علم کے بغیر تو زندگی اندھیر ہے۔ نہ انسان دنیا میں صحیح طور پر زندگی بسر کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کیسے حساب کتاب دے سکتا ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اسلام نے ایسے معاملے میں عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنا حق لے سکتی ہے، یعنی اگر شوہر نہیں بھی راضی تو وہ دینی علم حاصل کر سکتی ہے جس پر اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا انحصار ہے۔ اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہے اور اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا اس پہ فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں۔ السلام علیکم میڈم جو نان نفقے کا ذکر کیا نا کہ ذمہ داری شوہر پہ ہے، تو وہ جی ہاں۔ کس حد تک ذمہ دار ہے، مطلب کہاں تک دے سکتے، کوئی لمٹ ہے اس کی کہ اتنا کماتا ہے تو اتنا دے سکتا نہیں، ہے؟ اصل میں اس میں کوئی حساب کتاب تو نہیں کیا گیا، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دینا ہوتا ہے۔ جو وسعت والا ہے وہ زیادہ خرچ کرے گا، جو کم حیثیت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، لیکن بنیادی ضروریات بیوی بچوں کی پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، جس میں تعلیم، رہائش، خوراک، لباس، دوا، علاج، معالجہ، یہ سب شوہر کی ذمہ داری۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ باہم اعتماد کا رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اب میاں تو بیوی پہ اعتماد کرتے ہیں، اگر بیوی کو اس پہ نہیں اعتماد ہے کہ وہ کچھ چھپاتا ہے یا کچھ نہیں بتاتا ہے، بیوی کو کہاں تک اجازت ہے کہ وہ اس بات کو کریدے، اس سے پوچھے؟ میرا خیال ہے کہ بعض اوقات معاملات کریدنے سے اور زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان بلا وجہ کسی وہم کا شکار ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو غمگین اور پریشان رکھتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور انسان کے ظاہر پر ہی معاملہ کرنا چاہیے اس سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اب اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔